سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے جانا ہے، تو پھر زندگی بھی انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر دن کتاب کا ایک ورق ہے، اور یہ یقین جانو آج جو زندگی میں دن آیا ہے دوبارہ اس ورق پہ نیکی لکھا لو تمہاری مرضی، بدی لکھا لو تمہاری مرضی، گیا ہوا دن واپس نہیں آئے۔ 3 طرح کے دن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومكينا ومدنينا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل تیرا دم کیوں نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے، ابد سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے، زندگی ہے کشمکش موت ہے کامل سکون،
شہر میں ہے شور غوغا مقبرہ خاموش ہے، بہار دنیا ہے چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ سفل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، میری اور آپ حضرات کی حاضری کسی روایتی جلسے میں نہیں ہے۔ آج کا یہ روحانی، نورانی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی پروگرام جو ہے وہ برائے ایصال ثواب ہے اور دعائے مغفرت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ شہر کی عظیم شخصیت، محبوب العلماء والصلحاء، برادری کی متاع عزیز، برادری کا عظیم سرمایہ، ہر ایک کے دلوں کی دھڑکن، جناب پروفیسر فرزند علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ جو گزشتہ دنوں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دی گئی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، مرحومہ بڑی عابدہ، بڑی زاہدہ، بڑی ساجدہ خاتون تھی۔ ساری زندگی تعلیم و تربیت کے اندر، خدمت کے اندر اس نے گزار کر آمنہ کے لال کو فرش پر راضی کیا اور اللہ کو اس نے عرش پر راضی کیا ہے۔ یقیناً پروفیسر صاحب کو اور ان کی اولاد کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جدائی کا غم ہوتا ہے، لیکن وقت کا علاج ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ وقت کا علاج ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، قیام گاہ نہیں ہے، سیر گاہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ افسوس بعض لوگوں نے اسے چراغ گاہ بنا لیا ہے۔ آئے دن جنازے اٹھ رہے ہیں، آئے دن فوتگیاں ہو رہی ہیں، آئے دن ہزاروں من مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے ہم دفنا کے آتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، کچھ ایسے بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے جنہیں تم ڈھونڈنا چاہو گے مگر پا نہ سکو گے۔ ایصال ثواب کے لیے آنے والے بھائیوں، دوستو، ہر مسئلے کے اندر اختلاف ہے، لیکن موت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر نہ اختلاف ہے نہ اعتراض ہے، بلکہ سب کا اتفاق ہے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔
خالی ہاتھ نہ جانا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ خالی ہاتھ جاؤ گے مارے جاؤ گے، قبر جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے زندگی بڑی قیمتی ہے، برف کی مانند یہ پگھل رہی ہے، اگر کام لے لیا جائے تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور اگر زندگی کو قیمتی نہ بنایا تو دونوں جہانوں میں ناکامی کے سوا کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ ہر مسئلے کے اندر اختلاف، موت ایک ایسا مسئلہ ہے نہ اختلاف ہے نہ اعتراض۔ موحد کو بھی موت آئے گی، مشرک کو بھی آئے گی، موت کالے کو بھی آئے گی، گورے کو بھی آئے گی، عربی کو بھی آئے گی، اجمی کو بھی آئے گی، کافر کو بھی آئے گی، مسلمان کو بھی آئے گی۔ لیکن موت دو طرح کی ہے، ایک موت عزت والی ہے، ایک ذلت والی ہے۔ اللہ والے سے پوچھا گیا تھا، یا حضرت آپ بہتر ہیں یا میرا کتا آپ سے بہتر ہے؟ انہوں نے غصہ نہیں کیا، فرمایا بھائی موت کے وقت آنا پھر فیصلہ کروں گا۔ اس نے کہا مجھے اس فلسفے کا پتہ نہیں چل رہا۔ فرمایا موت کے وقت آنا، اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں بہتر، اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا تو مجھ سے تیرا کتا بہتر ہوگا۔ سب کہو اللہ، پھر کہو۔ سورہ ملک اکثر نمازیوں کو یاد ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ پارہ نمبر 29، رب العالمین فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ خلق الموت، موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ یہ تو یہ تھا کہ زندگی کا ذکر پہلے ہوتا، موت کا ذکر بعد میں ہوتا۔ علماء نے دو چیزیں بیان کی ہے۔ نمبر ایک فرمایا موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور نمبر دو میں اور آپ جب دنیا میں آئے، یہ جتنے حضرات مسجد میں اور آپ جب دنیا کے اندر آئے، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں تکبیر سنائی گئی، آنے والے کو پہلے دن کانوں کے ذریعے اطلاع کر دی گئی تمہاری اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے۔ اذان اور تکبیر کے درمیان جتنا وقت ہے بس وہی تیری زندگی کا وقت ہے۔ بنا لے تیری مرضی، خراب کر لے تیری مرضی، عرش والے کو راضی کر لے تیری مرضی، ناراض کر لے تیری مرضی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنازے کے اندر نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے، پہلے دن بتا دیا گیا اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال اسی مقام پر فرماتے ہیں زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، یہ اقامت تجھے پیغام سفر دیتی ہے۔ وہ آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اسٹیشن، دنیا کے پیٹ والا اسٹیشن، پھر قبر کے پیٹ والے اسٹیشن میں جانا ہے۔ بھی سفر جاری ہے، پھر میدان محشر میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد نہ جانے کس طرف دھکیل دیا جائے گا، آگے رضوان کی طرف لے جائیں گے یا گھسیٹ کر کسی اور جگہ پہ اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اس دن کی تیاری کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ہم دنیا کے اندر آ کر اتنے محو ہو گئے، اتنے شاغل ہو گئے، اتنے کاہل ہو گئے اور اتنے دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھلا بیٹھے۔ میرے بھائیوں، سردی آتی ہے اس کا فکر ہے، گرمی آتی ہے اس کا فکر ہے، بچہ بچی جوان ہو جاتے ہیں اس کا فکر ہے۔ آج مسلمان کے دل سے موت، قبر، حشر کا خیال نکل چکا ہے، اس کا فکر ہے۔
مرنے والے کو کبھی دیکھا ہے آپ نے ہسپتال گھر میں دیکھا ہے کبھی مرنے والے کو کس طرح وہ مرتا ہے؟ جایا کرو کبھی کبھی ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ کے اندر، دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے، کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں۔ مرنے والے کی طرف دیکھ، کبھی پاؤں دراز کرتا ہے، کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ مرنے والوں کی طرف دیکھو، کبھی دائیں کروٹیں بدلتا ہے، کبھی بائیں کروٹیں بدلتا ہے، کبھی چہرے پہ کپڑا لے لیتا ہے، کبھی ہٹا لیتا ہے۔ پسینے آ رہے ہیں، موت کی چکی اس کے سینے کے اندر چل رہی ہے، ہوش و حواس اس کے ختم ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید اطلاع دے رہا ہے، کلا بل ران کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ موت کی چکی اس کے سینے کے اندر چل رہی ہے، علماء حکماء کی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا فالج زیادہ ہو گیا، شوگر تیز ہو گئی ہے، کینسر سارے بدن میں پھیل چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا اسے گھر میں لے جاؤ، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، موت کا انتظار کیجئے۔ ڈاکٹر بھی کھڑے ہیں، اولاد بھی کھڑی ہے، دوڑتی ہوئی بچی آ کر ماں کے سینے پہ لیٹ جاتی ہے، امی جان میں سعودیہ سے آئی ہوں، میں امریکہ سے سفر کر کے آئی ہوں، دو باتیں تو میرے ساتھ کر لیجئے۔ زبان پہ فالج ہو گیا، دماغ پہ فالج ہو گیا، بچے رو رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، عزیز و اقارب رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں، جیم جیوندے کی جان میں سار میاں دیے تے او جانے جو مردہ ہو، قبرہ اندر نہ ان نہ پانی، اوے اتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک بچھوڑا ماں پیو والا تے دوجا عذاب قبر دا ہو، دو ہی جہانی خوش و باہو، جیڑا سر اللہ اگے دھردا ہو۔ نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جانا، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے جانا ہے، تو پھر زندگی بھی انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی گزارنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر دن کتاب کا ایک ورق ہے، اور یہ یقین جانو، آج جو زندگی میں دن آیا ہے دوبارہ اس ورق پہ نیکی لکھا لو تمہاری مرضی، بدی لکھا لو تمہاری مرضی، گیا ہوا دن واپس نہیں آئے۔ تین طرح کے دن مسجد حاضہ میں دیکھ لیجئے، کچھ حضرات ایسے نظر آئیں گے جن کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، وہ تو واپس نہیں آ سکتے۔ ایک آج کا دن ہے اور ایک کل کا دن ہے، کل والے دن کا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، اگر پتہ ہوتا تو 36 جرنیل کبھی بہاولپور کا سفر نہ کرتے۔ کل تو بڑی دور کی بات ہے، پل کا پتہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر۔ نتیجہ یہ ہے آج جو زندگی میں دن آیا ہے اسی دن کے اندر اٹھے ہوئے رب کو راضی کر لے، گزرے ہوئے دن آ نہیں سکتے، کل والے دن کا کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ آج جو زندگی میں دن آیا ہے اسی دن کے اندر اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ سب افسانے ہیں، کہاوتیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں۔ آنے کے مقصد کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ بندہ وہی ہے جو اس کی بندگی کرتا ہے، اور جو بندگی نہیں کرتا وہ بندہ نہیں ہے، وہ گندا ہے، سراسر جھوٹ اور فریب کا پلندہ ہے۔ جو میری طرف ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سب کو رضی اللہ تعالی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلمہ پڑھا انہوں نے، ماں نے احتجاج کیا، کیا کلمہ چھوڑ دو، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑ میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گی، سر پہ کپڑا نہیں لوں گی، دھوپ میں بیٹھ کر اپنی جان ختم کر دوں گی تو مکہ میں رسوا ہو جائے گا، اس لیے کلمہ چھوڑ دو۔ پوری توجہ رکھو۔ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور اما جان اس طرح احتجاج کر رہی ہے، مطالبہ کر، اب کیا کر؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے آگے بولنے کی اجازت نہیں۔ ہم تو تھپڑ مارتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی فیصلہ باد، یہ نشاط آباد اخبار میں آیا، ایک ظالم نے معمولی سے زمین کے ٹکڑے کے لیے ماں کو کمرے میں بند کر کے اس کی زبان کو کینچی سے کاٹ دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، برکتوں کا نزول نہیں ہوتا، امن نہیں ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں، کہاں سے ملے گا؟ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں، 200 ولی مل کر ہر آدمی کو ولی نہیں کہتے، ہر آدمی کو سرمایہ دار نہیں کہا جاتا۔ جس کے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے ہو اس کو کون سرمایہ دار کہتا ہے؟ سرمایہ دار اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لاکھوں روپے ہوں، اس کو سرمایہ دار کہا جاتا ہے۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تہجد کی دولت ہو، اشراق کی دولت ہو، چاشت کی دولت ہو، اوابین کی دولت ہو، رزق حلال کی دولت ہو، سنت کے مطابق اس کا قدم اٹھتا ہو، کوئی اس کا عمل سنت کے خلاف نہ ہو، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ایسے 200 ولی مل کر آپ کے حق میں دعا کریں، ان کی دعا میں اتنا اثر نہیں جتنا اللہ نے والدین کی دعا میں اثر رکھا ہوا ہے۔ اس خزانے کو تو ہم نے ضائع کر دیا۔ پوچھو علماء سے۔ آیا ایک صحابی اور عرض کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، دشمن سے لڑوں گا، سفر بھی بڑے شوق سے کروں گا، دھوپ بھی برداشت کروں گا، یا شہید ہو جاؤں گا یا غازی بن کے واپس آؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ادھر یہ بتاؤ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا حضور زندہ ہیں۔ فرمایا پلٹ جاؤ، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، اس جنگ کا ثواب اللہ سے لے کر دینا میں محمد کا کام ہے۔ نظر رحمت سے ماں باپ کو دیکھ، ایک مقبول حج کا ثواب تیرے نام اعمال میں درج کر۔ کون سنتا ہے ایسی تقریریں؟ پروفیسر صاحب نے بس یوں ہی مجھے بٹھا دیا۔ ایک حج پہ 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے، 40 دن بھی لگتے ہیں،
پھر منا ہے، پھر عرفات ہے، پھر مزدلفہ ہے، کئی گم ہو جاتے ہیں، کوئی بچھڑ جاتے ہیں، دھوپ ہے۔ اور آج سے 50 سال پہلے جنہوں نے حج کیا ان سے پوچھو کہ عرفات کی کیا حالت تھی، منا کی کیا حالت تھی۔ اب تو سہولتیں بہت ہیں، لیکن 3-4 لاکھ روپے لگاؤ تو پھر حج ہوگا، پھر بھی پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نبوت کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ماں باپ کو نظر رحمت سے دیکھنا تیرا کام ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دینا عرش والے کا کام ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اس کی طرف بھی دیکھنا عبادت میں لکھا جاتا ہے جس کے ساتھ آپ کو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، دور نہ چلا جائے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا بولنے کی اجازت نہیں ہے اور کلمہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ واپس تشریف لائے، ماں دھوپ کے اندر بیٹھی ہے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، سامنے کھڑے ہو گئے، حضور سے کتنی محبت تھی، سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے امی جان، امی جان اگر تیرے جیسی 100 مائیں، ایک نہیں 100 مائیں میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن آمنہ کے لال کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں کروں گا۔ اگلی بات سنیں، میں یہ محنت کیوں کر رہا، تمہید کیوں باندھ رہا؟ یہی صحابی پر بدر میں گئے، سعد بن ابی وقاص دشمن سے لڑے حضور کی مائیت میں، یہی صحابی پھر احد کے میدان میں گئے، حضور کی مائیت میں دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور اتنی بہادری سے لڑے، ایسی دلیری کے ساتھ لڑے اور ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارتے رہے۔ نبوت نے جب دیکھا حضور خوش ہو گئے اور اپنے تھیلے کے تیر نکال کر سعد کے آگے ڈال کر حضور فرمانے لگے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے تھیلے کے تیر بھی دشمن کو مارو، میری اماں بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے، میرا ابا بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے ماں باپ، میرے عزیز و اقارب، میری مال، میرا جان حضور پہ قربان ہو جائے۔ طوبہ مسجد میں پروفیسر فرزند علی صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آنے والوں، وہ صحابی کتنا خوش قسمت ہے جس کو رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میری اماں آمنہ بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے، میرا ابا عبداللہ بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ کتنا خوش قسمت۔ اب ذرا توجہ کرنا، شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہیں آپ شہر خدا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کر سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سعد ایک سودا کر لو، ایسے سودے ہوتے تھے، ایک سودا کر لو میرے ساتھ۔ کیا؟ شیر خدا کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، رسول اللہ کی یہ دعا مجھے دے دو۔ ان کے کو تھوڑے فضائل ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کوئی تھوڑا ہے؟ میں مجھ سے پوچھئے ان کا مقام اور مرتبہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کے اندر جہاں میرا گھر ہوگا، میرے گھر کے سامنے علی المرتضی کا گھر ہوگا۔ ان کے تھوڑے فضائل ہیں، ہمارے نزدیک تو شیر خدا کہتے ہی اس کو ہے جس کو تلوار خدا عطا کرتا ہے، بیٹی مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم تلوار مارتے، دشمن کی گردن کٹتی،
شیر خدا کے ہاتھ میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہوئی تھی، جب وہ تلوار مارتے دشمن کی گردن بھی کٹ جاتی، پھر دشمن کی کمر بھی کٹ جاتی، پھر گھوڑے کی کمر کٹ جاتی، پھر وہ تلوار زمین میں جا کر دھنس جایا کرتی تھی۔ اتنی بازو کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہوئی تھی، بلکہ یہاں تک انہوں نے فرمایا ساری دنیا کے کافر میرے مقابلے کے اندر آ جائیں تو میں حضور کا اکیلا پہلوان ہی ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کہتے کیا ہے؟ ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، یہ دعا مجھے سودا ہوتا تھا، ایسا منڈی لگتی تھی۔ ایک اور جملہ ساتھ ملا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو بکر سے کہنے لگے سودا کر لو، سودا کر لو۔ کیا سودا کرنا ہے؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ تعالیٰ نے عرض کیا میرے ساتھ سودا کر لیجئے۔ پھر یہی صحابی بیمار ہو گئے، اب میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، صحابی بیمار ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف رخ کر کے رو رہے تھے۔ یہ ساری محنت میں نے ایک جملے کے لیے کی، دیوار کی طرف رخ کر کے رو رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ تم تو بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے جری تھے، بہادر، اور موت کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور نہیں، موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا، روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے، میں اس کی تیاری نہیں کر سکا۔ کہو اللہ، پھر کہو۔ جن کی تیاری تھی وہ رو رہے تھے، اور جن کی تیاری نہیں وہ کہتے ہیں اے جہان میٹھا اگلا کا میٹھا۔ جن کی تیاری تھی، پھر سن لو، جنہوں نے کلمہ حضور کا پڑھا حضور کے سامنے، آقا کے ہاتھوں پہ بیعت کی، جو حضور کی معیت میں جنگیں کرتے رہے، جن کو کئی مرتبہ حضور یہ کہتے میری اماں تیرے اوپر قربان، میرا ابا تیرے اوپر قربان، جن کی نیکیوں پر علی المرتضیٰ سودا کر رہے ہیں، جو بیمار ہوا ہے تو حضور اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے آئے ہیں، وہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو ہمیں پیغام دے کے جا رہا ہے، روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے، زاد راہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، سفر لمبا ہے، میں تیاری نہیں کر سکا۔ اب سنیں، سفر لمبا ہے منزل دور یا کچھ دیر سستا لے۔ میں نے اور آپ نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہو، لاہور سے کراچی جانا ہو، پشاور جانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فیصل آباد والے کراچی والوں کو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، ایئرپورٹ سے مجھے لے لینا، اسٹیشن سے مجھے لے لینا، 4 دن میں نے یہاں رہنا، میرا کوئی انتظام کر دو۔ ٹھیک ہے، میرا انتظام کرو، 4 دن میں نے کراچی میں ٹھہرنا ہے۔ گھر والوں سے کہتے بیگ تیار کرو، کپڑے بھی رکھ دو، دوائیاں بھی رکھ دو، اینک بھی رکھ دو، فلاں چیز بھی رکھ دو، میرا موبائل بھی رکھ دو۔ 4 دن کے لیے جانا، اتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے، اور جہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کی کوئی تیاری کا فکر نہیں ہے۔ وہاں کیا بھیجا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کل کے لیے کیا ہے؟ کل کے لیے کیا روانہ کیا ہے؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ خوب کہہ گئے ہیں، حضرت فرماتے ہیں انسان کے 3 ساتھی ہیں، مال، اولاد، اعمال۔ مال گھر میں رہ گیا، جاؤ سکندر کی قبر کا ذرا معائنہ کرو، قبر لمبی نہیں، اس طرح بن۔ اس نے کہا تو میری قبر ایسے بنانا، ہاتھ بھی خالی رکھنا، کیوں؟ تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے پوری دنیا کی زمین پر 3 حصے حکومت کرنے والا جب دنیا سے جا رہا ہے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے۔ سکندر جب دنیا سے گئے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔
بتا دو ان کو کہ میں جا رہا ہوں ہاتھ خالی لے کر. 3 ساتھی ہیں انسان: موت، مال، اولاد، اعمال. مال تو گھر میں رہ گیا، بینک میں رہ گیا، لوگوں کے پاس رہ گیا. 2 ساتھی جا رہے ہیں: اعمال اور اولاد. ٹھیک، مال تو گھر میں رہ گیا، 2 چیزیں جا رہی ہیں. اور کفن بھی کسی خوش قسمت کو گھر سے ملتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی میری نظروں کے سامنے ہیں جو وزیر اعظم بھی رہے، ان کا خاندان بھی وزیر اعظم رہا، اس کا داماد آج بھی صدر پاکستان ہے، لیکن اس کو گھر سے کفن کا کپڑا نہیں ملا. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو فکر آخرت دلا رہا ہوں، آپ کے اندر فکر آخرت بھر رہا ہو، لوگوں کے اندر رچانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر آ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھول جائیں. ساری زندگی اسی دنیا میں کھپانی، اور دنیا بھی بڑی عجیب ہے. پروفیسر صاحب، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اس کو ذرا آدھا گھنٹہ بند کر دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہو. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے میری طرف، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. دنیا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی رنجور ہے، کوئی مسرور ہے، کوئی شادمان ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کی حیات ہے، کسی کی ممات ہے، کسی کا شاندار مکان ہے اور کوئی قبر کا مہمان ہے. قبر کا مہمان ہے. لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن. کیا کرو گے کسر عالی شان کو، کیا کرو گے کسر عالی شان کو، جب کہ ہے اس میں ٹھکانہ 4 دن. چلو کہاں تک. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ. یہاں میلہ ہے، پھر ہر انسان اکیلا ہے. یہ میلہ ہے، بازار میں جاؤ میلہ ہے. یہاں میلہ ہے، پھر ہر انسان اکیلا ہے. دنیا نار بھی ہے، دنیا گلزار بھی ہے، دنیا کے اندر کہکے بھی ہیں، دنیا کے اندر ہچکیاں بھی ہیں، دنیا کے اندر ڈولیاں بھی اٹھ رہی ہیں، دنیا کے اندر جنازے بھی اٹھ رہے ہیں. دکان ایک ہی ہے بازار میں. کوئی داماد کا جوڑا لینے کے لیے آ رہا ہے، کوئی داماد کے کفن کا کپڑا لینے کے لیے آ رہا ہے. او اللہ، گوشت کی ایک ہی دکان ہے. کوئی ولیمے کے لیے گوشت خریدنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی داماد کی تعزیت پہ آنے والے کے کھانے کے لیے گوشت. فیصل آباد کا ایک ہی ایئرپورٹ ہے. کچھ لوگ ہار لے کر کھڑے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ کر کے آ رہا ہے، اور کچھ اس لیے کھڑے ہیں کہ مکہ سے میت آ رہی ہے، اس کو وصول کرنے کے لیے. کہہ دوں پھر سن دو. عورتیں بیٹھی ہیں، آواز نہ آئے. قاری صاحب کو چھوٹا بچہ اوپر جائے. پھر مجھے کہنے دیجئے مرحومہ کے سال ثواب کے لیے آنے والوں، پروفیسر صاحب کی دعوت پہ آنے والوں، پھر مجھے کہہ لینے دیجئے، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ اس سے کہاں ہے وہ تیرا دور حکومت. اس سر میں بھرا تھا جو غرور، آج کہاں ہے؟ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر اپنے مالک کو بلا، خالق کو بلا. ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، سب کہو رحمت اللہ تعالی. فرماتے ہیں میں درس قرآن دے کر بازار میں چلا گیا، چوک میں کھڑا، ایک مجذوب پہ نظر پڑی تو مجذوب مجھے دیکھ کر کہنے لگا احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ انسان ہی تو ہے، دیکھو نا
100 آدمی ادھر جا رہا ہے، 200 ادھر جا رہا ہے، اتنا بڑا چوک ہے لاہور کا، یہ انسان ہی تو ہے۔ اس بزرگ مجذوب نے میری آنکھوں کی طرف توجہ ڈالی، میں نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو بازار میں چلنے والا کوئی مجھے انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بندر نظر آ رہا تھا، کوئی سور نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری حالت سنبھلی، میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اللہ والا جا چکا تھا۔ پھر حضرت درس میں یہ سنایا کرتے تھے، آپ بھی سنتے، پوری توجہ سے کیا کہتا تھا؟ مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، مالک تو سب کا ایک، مالک کا کوئی ایک، ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ۔ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک مالک اور خالق کا بنا ہوا ہوتا ہے، ورنہ مالک سب کا ایک ہے اور کوئی بھی اس کا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سب کا مالک ہے اکیلا، اور لاکھوں میں کوئی اس کا ایک بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ پھر میں کہتا ہوں عبادت کر کر کے بدن کو تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر میری طرف ان آنکھوں کو اللہ کی یاد میں نیند سے ترسایا۔ دنیا کے لیے بھی تو یہ جاگتی ہے نا، کبھی اس کو خدا کے لیے بھی ذرا جاگنے دو، اس کو نیند سے ترساؤ۔ کیوں؟ جو بدن عبادت کر کر کے تھک جائے گا، قبر میں اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کے ذکر کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، کل قیامت کے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا ہوگا جو جاگا ہوگا۔ یہ سونے والے رات اور دن نہیں ہے، بلکہ سونا بنانے والی راتیں ہیں جس کو ہم غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، بولو کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے، پیلو تن کیا کیا بچاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے۔ آپ بولے میں مجھے تو پتا ہے، بیٹھ جائیں پیچھے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیلو تن کیا کیا بچاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر۔ سارے بولو آنے والی، آ رہی ہے آنے والی کس سے ڈالی جائے گی۔ عاصم بن قیس ایک صحابی کا نام ہے، اس کے 32 لڑکے ہیں، اللہ نے اسے 32 بیٹے عطا کیے۔ بوقت موت 32 کے 32 بیٹے باپ کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہیں، لیکن فرشتے کچھ نہیں ہو سکتے۔ آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر۔ سارے بولو اس جہان فانی کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، اس جہان فانی کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے باوقار بھی آئے، اس جہان فانی کے اندر انبیاء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، اصفیاء بھی آئے، عقلاء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، شب زندہ دار بھی آئے، اس جہان فانی کے اندر طاقتور پہلوان بھی آئے،
बासलार भी आए, नौजवान भी आए, नाना नाना मेरे भाइयों, इस जहान फानी के अंदर वजीर भी आए, हसीन भी आए, नाज़नीन भी आए, महजबीन भी आए, दिल नशीन भी आए, बेहतरीन भी आए। चंद रोजा मेहमान थे, अगले सफर पर रवाना हो गए, अगले सफर पर रवाना हो गए। थी अजीम हस्तियां मगर खाली कर गई बस्तियां, थी अजीम हस्तियां मगर खाली कर गई बस्तियां। न आया जो के बाकी रहा, न सागिर रहा न साकी रहा। एक जुमला, आज से 100 साल पहले, हमें यहाँ कोई ना, आज के 100 साल पहले यहाँ कोई नहीं था, और आज के 100 साल बाद भी कोई नहीं होगा। बादशाह ने महल बनवाया, महल, फिर उसको खोल दिया सबके सब। देखो भाई, इसमें ऐब निकालो, मैं नगद इनाम दूंगा। कोई ऐब नहीं, दीवारें बड़ी आला है, छतें बड़ी आला है, ड्राइंग रूम बड़ा आला है। अल्लाह वाला भी सुना, वो भी अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद वापस निकला, उसने कहा बादशाह इसमें 2 ऐब है। उसने कहा एक ऐब तो ये है कि तू हमेशा नहीं, दूसरा ऐब ये है कि ये महल हमेशा नहीं। मेरे भाइयों, इस दुनिया को छोड़ना है। देखो, छोड़ते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए इंसान को। बतख सारा दिन पानी में रहती है, लेकिन उसके परों पे पानी नहीं लगता। जब उड़ती है तो बड़ी आसानी के साथ उड़ जाती है। परों पे पानी नहीं होता, अगर हो तो वो बोझल हो जाए। सारा दिन पानी में रहना हमने दुनिया के अंदर है, लेकिन अपने मालिक और खालिक को राजी करके रहना है, ताकि जाते हुए आसानी के साथ सफर हो जाए। इधर से रवाना हो इंसान, उधर जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाए। मैं और आप दुनिया में आए थे, मैं और आप रो रहे थे, घर वाले लड्डू तकसीम कर रहे थे, मिठाई तकसीम हो रही थी, आने वाला रो रहा था। खुशकिस्मत वो है वो जब जाए तो मुस्कराता हुआ जन्नत में दाखिल हो रहा हो, और उसकी जुदाई में लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये है कामयाबी। एक शेर सुना देता हूँ, शायद समझ आ जाए। जे लख साल रहे बिच दुनिया, कितनी देर, जे लख साल रहे बिच दुनिया, इथों ओढ़क तू टुर जाना। ओढ़क वखरा वखरा होना, ये सारा ताना बाना। सारे साक कबीले छड़ के तेरा होसी गोर टिकाना। ओ बंदिया जप ले नाम खुदा दा, यो वेले वक्त सुहाना। ये कहते हैं लोए लोए। हम समझते नहीं कि वो क्या कह रहा है। लोए लोए भरला कुड़िए, भांडा जो कुछ भर। शाम होई फिर शाम, तू घर जा। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। प्रोफेसर साहब के साथी खुद भी तो माशाअल्लाह साहिब इल्म है। एक जुमला फिर कह देता हूँ, मेरी और आपकी जिंदगी का जहाज, मेरी और आपकी जिंदगी का जहाज अल्लाह ही की तरफ डिपार्चर करेगा। कब तक रनवे से जुड़े रहोगे, एक ना एक दिन तो उड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दुनिया के अंदर आने वाला इंसान
اللہ کو راضی کر کے جائے، اور اللہ تو بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ رشتہ دار عزیز و اقارب اتنا جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا مالک اور خالق راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے دروازے پر آ، ایک آنسو کا قطرہ میرے ڈر کی وجہ سے بہا دینا تیرا کام ہے، زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ مجھے راضی کرنے میں کون سا مشکل؟ دو چیزیں انسان پھر وہ جو میں آ رہا ہوں، گھر والوں نے تو مجھے 1.5 گھنٹہ دیا، میں انشاءاللہ 60 منٹ میں بریک لگانے کی کوشش کروں گا۔ میرے اپنے بھی تقاضے بہت ہیں، اور پروفیسر صاحب کا بیٹا عدنان گیا تھا مجھے لینے کے لیے۔ نعمان کو پتا ہے کہ میں گھر کو تالا لگا کے آیا ہوں، بچے بھی کہیں اور تقاضے کے لیے گئے ہیں، تو پروفیسر صاحب کا حکم میں ٹال بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے استاد بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کے ساتھ محبت اور الفت پیار بھی بہت زیادہ فرماتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے انکار نہ کیا، حالانکہ میں کل ریونڈ تھا، وہاں آپ کو پتا ہے کہ عالمی اجتماع تھا اور پھر دعا تھی، پھر وہاں سے سفر۔ تو دنیا کے اندر جو بھی آیا جانے کے میری اور آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے فاطمہ تو بھی ذات فاطمہ میرے دل کا دل، جس کی رفتار، جس کا چال ڈھال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دربار میں آتی تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اپنی مسند پہ بٹھا لیتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، سفر پہ تشریف لے جا رہے تو فاطمہ زہرا کو ملتے، اور جب سفر سے واپس حضور تشریف لاتے گھر میں قدم بعد میں رکھتے تھے، پہلے فاطمہ کو مل لیا کرتے تھے۔ چھوٹی بیٹی تھی، بڑی پیاری تھی۔ ایک اور بھی جملہ کہتا، شادی کے بعد گھر ذرا دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک دن فرمایا بیٹا میں ملنے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، لیکن سفر چونکہ دور ہے تیرے گھر کا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو عرض کی ابا جان، حارث بن نعمان جو ہے اس کے تو مدینہ طیبہ میں بہت زیادہ گھر ہیں، آپ ان سے کہہ دیں ایک گھر ہمیں خالی کر دیں، قریب قریب اس کے گھر ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹی مجھے شرم آتی ہے کہتے کہیں سے ان کو بھی پتا چل گیا۔ اب پھر وہ جملہ بڑا پیارا، کہیں سے حارث بن نعمان کو پتا چل گیا تو حضور کے دربار میں حاضر ہو کر میرا مال، میری جان، سب کچھ آپ میرے گھروں میں سے جو گھر چاہیں میں خالی کر کے فاطمہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، جو آپ لے لیں گے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے، جو میرے پاس رہے گا وہ مجھے محبوب نہیں ہے، اس لیے جس گھر کو آپ چاہتے ہیں میں خالی کر کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سن لو طوبہ مسجد میں آنے والوں، یہ عائشہ کا گھر ہے اور اس کے اندر ایک دیوار ہے، ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا گھر ہے، اور درمیان میں حضور نے کھڑکی لگا دی۔ ماں کچھ پکاتی ہے تو بیٹی کو بھیج دیتی ہے، بیٹی کچھ پکاتی ہے تو ماں کو بھیج دیتی ہے، اور حضور اس کھڑکی کے اندر ہی دیکھ کر فاطمہ کو دیکھ کر خوش ہوتے، فاطمہ اپنے ابا کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ یہ روزے کے ساتھ جو ملی ہوئی دیوار ہے یہ ان کا گھر ہے، جہاں چبوترا ہے یہ بنا ہوا، یہ سامنے۔ بہرحال میں دور چلا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ 22 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت۔ او اللہ، ہم 70 سال رہ کر بھی نہیں رجتے، 80 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی ہم نہیں رجتے۔ یار زندگی تھوڑی ملی ہے، 22 سال کی عمر اور ابا کی وفات کے بعد ایک دن بھی کسی نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ 6 ماہ زندہ رہی ہے حضور کے جانے کے بعد، اور پھر اسی طرح پگھلتی گئی 22 سال کی عمر میں فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باقی باتیں میں چھوڑتا ہوں۔ قبر تیار ہوئی جنت البقیع میں، اب میں تقریر یہاں کر رہا ہوں، قبر مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کئی ہزار مرتبہ ان کی قبر کی زیارت عطا فرمائی ہے۔ یہ سامنے قبر ہے، اسی طرح داخل ہوتے یہ سامنے فاطمہ۔ تو قبر تیار ہو گئی، حضرت ابی ذر غفاری قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور کہنے لگے قبر سے خطاب کر
اے قبر تین معلوم ہو سی تے کون تیرے بچ آئی، رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی، قبر کی مینو سب کچھ معلوم تے جو میرے وچ آئی، حسب نسب دی ایتھے لوڑ نہ کائی، او ایتھے عملہ نال رہائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ چار چیزیں ہوتی چار نہ ہوتی، یا اللہ چار چیزیں ہوتی چار نہ ہوتی، میرے کلیم کیا ہوتا کیا نہ ہوتا؟ عرض کیا اللہ میاں زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی۔ بولو بولو بولو۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے پیغمبر کلیم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، جواب آ رہا ہے زندگی ہوتی موت نہ ہوتی۔ مالک نے فرمایا میرے کلیم اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی پھر میرا دیدار کیسے ہوتا؟ یہ دیدار سب سے بڑی دولت ہے۔ اب میں شیشی کو نہیں کھولتا، جنتی کو سب سے آخر میں اللہ کا دیدار کرایا جائے گا، اور وہ اس وقت کہے گا یا اللہ ساری نعمتوں سے اعلیٰ جو نعمت ہے وہ تیرے دیدار والی نعمت ہے۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ آواز آتی ہے میرے کلیم کیا کہتے ہو؟ یا اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، فرمایا میرا دیدار کیسے ہوتا؟ یا اللہ جنت ہوتی دوزخ نہ ہوتی، فرمایا پھر میرے عذابوں سے کون ڈرتا؟ امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، فرمایا پھر میرا شکر کون ادا کرتا؟ صحت ہوتی بیماری نہ ہوتی تو پھر مجھے یاد کون کرتا؟ اللہ ملے خاک میں اہل شان کیسے مکی ہو گئے لا، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں 15 سال تو کھیل میں گزر گئے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ سارے بولو۔ پھر میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ سے سن لو میری پوری تقریر کا خلاصہ۔ موت کو ہم نے بلایا، موت نے تو ہمیں نہیں بلایا۔ موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، آنے کا ایک ہی راستہ ہے، جانے کے ہزاروں راستے ہیں، آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب، آنے کی ترتیب ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے موت حق ہے کفن میں شک، موت حق ہے کفن میں شک ہے، پھر حاضر ہو جائے۔ اگر موت حق نہ ہوتی، اگر موت حق نہ ہوتی تو مسجد نبوی کی بائیں جانب آپ کو گنبد خضرا نظر نہ آتا۔ ہو اللہ، آپ نہیں سمجھے میں کہاں لے کے آ گیا؟ کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا میں رہنا ہے آپ کی مرضی، میری ملاقات کرنی ہے آپ کی مرضی، وہ ہستی ہے امام الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی پروفیسر صاحب، توجہ فرمانا ذرا، میں تھوڑا سا گہرائی میں چلا جاؤں، وقت میں نے زیادہ نہیں لینا۔ ایک ہستی، آپ بیمار ہوئے، بیمارداری کے لیے جبریل آئے، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔
عرض کیا حضور اسرائیل بھی آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بلا لوں؟ کہاں ہے؟ باب جبریل پہ کھڑے ہیں۔ تو میں بلاؤ، اندر آیا، سلام کیا، حال وال پوچھا، پوری توجہ رکھو، اور آتے ہی کہا آقا جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ دنیا میں ٹھہر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے لیے موت کا وقت مقرر نہیں ہے؟ تو اسرائیل نے آگے سے جواب دیا آقا ساری دنیا میری پابند ہے، میں آپ کا پابند ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ ساری دنیا میری پابند، میں آپ کا پابند۔ اللہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی کے پابند ہو، اللہ چاہتا ہے میرا پیغمبر صرف میرا ہی پابند رہے اور کسی کا پابند نہ رہے۔ تیسری بات بھی سن لیجئے، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی، مقام دیکھی، تورات دینی تھی، تو فرمایا ادھر آؤ، طور پہ آؤ، کتاب لے جاؤ۔ کیا کہا؟ یہ بات سمجھ آئے گی؟ طور پہ آؤ، کتاب لے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا بیت الحم پہ آؤ اور انجیل کتاب لے جاؤ۔ داؤد علیہ السلام سے کہا اردن کے مشرقی کنارے پر آؤ اور آ کر زبور کتاب لے جاؤ، کتاب لے جاؤ۔ موسیٰ کتاب لے جاؤ، عیسیٰ آ کر فلاں جگہ پہ کتاب لے جاؤ، داؤد تم بھی فلاں جگہ پہ آ کر کتاب لے جاؤ۔ اور جب وہی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو جبریل نے عرض کیا اللہ تیرے پیغمبر کو کہاں بلا کر یہ پیغام میں نے دینا ہے؟ اللہ نے ڈانٹا خبردار جبریل، پہلے پیغمبر کتابوں کے پیچھے چلتے تھے، اب قرآن میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ مقام اتنا بلند و بالا ہے، مقام اتنا بلند و بالا ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل